عباس صاحب کے جملے سے کرتا ہوں کہ ناصر عباس صاحب کہا کرتے تھے کہ مجلس سنی جاتی ہے، جشن منایا جو قیمت ہے ناصر عباس صاحب کے نظریے سے جانتی ہے اور وہ کہتے تھے جشن میں دو قسم کے لوگ نہیں بولتے، پہلا وہ جسے بھوک لگی ہو، دوسرا وہ جو گھر سے ڈانٹ کھا کے آیا۔ ثبوت آپ نے دینا کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ میں شہد بھائی، حسن بھائی، میں جی بسم اللہ 4 مصرے شہد بھائی اینٹی بائیوٹک مصرے پڑھ اینٹی بائیوٹک لوگوں کو پتہ ہے، بچوں کو بتا دیتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کا تفصیل، اینٹی بائیوٹک کیا ہوتا ہے؟ یا کہ کھا کے بندہ صحیح ہو جاتا ہے یا پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ تو 4 مصرے پڑھ کے اینٹی بائیوٹک، پھر دیکھتے ہیں جو مزاج بن کے 2 سے کتاب پڑھتی ہے، بندہ آیا بھی ہو گیا، بیٹھا بھی ہو گیا، پڑھا بھی ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں جشن رسول پاک کا ماہ آ گیا عارف۔ میں ہر جگہ پہ میلاد بھی ہو رہے ہیں، سرکار کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں۔ جو بندہ کرنا چاہ رہے بسم اللہ، ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم خود بھی آئیں گے، لیکن ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں اینٹی بائیوٹک لین بھائی۔ مشورہ کیا ہے؟ 4 مصرے تک کا سفر طالب دعا میں کروں، جشن رسول پاک کا ماہ آ گیا عارف، جشن رسول پاک کا ماہ آ گیا عارف، شبیہات والی ساری رسومات ٹھیک ہے۔ شبیہات والی ساری رسومات ٹھیک ہے اور بس وہی منائے فقط میلاد مصطفیٰ، بس وہی منائے فقط میلاد مصطفیٰ۔ کون؟ جس کے ابو طالب سے تعلق تعلقات ٹھیک ہے۔ اگلے لیول میں چلتے ہیں، آپ نے قیمت دے دی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، سوال پڑھے گا۔ بھائین، سرکار کی آمد ان کے بقول 12 کو ہے، توجہ چاہوں گا آپ کو۔ سرکار کی آمد بھائیوں کے حوالے سے 12 کو ہے، ہم 17 کو مناتے ہیں۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تخریب کاری والی بات نہیں۔ میں تو ایک دلیل دے کے جا رہا ہوں کہ وہ 12 کو کیوں مناتے ہیں، ہم 17 کو کیوں مناتے ہیں۔ وضاحت میں ایک بات کروں گا کہ انہوں نے جن سے سنا انہوں نے انہیں 12 بتا دیا، ہم نے گھر کے وارثوں سے پتہ کیا کہ محمد کب آیا تھا۔ وہ 12 کو کیوں مناتے ہیں؟ میں نے اللہ سے پوچھا کہ باری لہٰ جب دن ہی 17 کا ہے تو یہ 12 کو کیوں مناتے ہیں؟ جو جواب آیا، آواز آئی، 12 ہی جانشین ہے رسول کے عارف۔ جب چکو تھانو تیرے بارے میں بتا کوئی، 12 ہی جانشین ہے رسول کے عارف، 12 ہی جانشین ہے رسول کے عارف، اے کاش کے دنیا اس حقیقت کو جان لے۔ مجھے دکھ دیا اس بندے نے جو لفظ 12 کی وضاحت کے بعد بھی نہیں بول سکا۔ میں پھر دہراتا ہوں مصرع، 12 ہی جانشین ہے رسول کے عارف، اے کاش کے دنیا اس حقیقت کو جان لے۔ اور حکمت خدا کی یہی ہے جمہور کے لیے، حکمت خدا کی یہی ہے جمہور کے لیے، کیا 12 کا جو منکر ہے وہ 12 کو مان دے۔ اس کے دل تک پہنچی ہے، بولے حیدری
बारह का जो मुनकर है वो 12 को मान ले चलेगी। मैं इसके मुस्तफा में ही परवान चढ़ा हूँ। सारे जिंदगी सुनते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जहाँ पे अज़ान में नाम इस्लाम भी कर देते हैं। जिस के दिल में जैसी जैसी जितनी हुब्बे रसूल है, मैं उसके हवाले एक बात कर रहा हूँ। मैं इसके मुस्तफ़ा में ही परवान चढ़ा हूँ। मैं इसके मुस्तफ़ा में ही परवान चढ़ा हूँ। एक आपको काफिया देके जा रहा हूँ, इसका काफिया मुझे कोई ढूंढ के बता दे, मैं अपनी जाती नियाज में से उसे नियाज देके जाऊंगा। मैं इसके मुस्तफ़ा में ही परवान चढ़ा हूँ, क्यों लफ्जों को मेरे आपने चंदन बना दिया। मैं दो जहान के बादशाह की बारगाह में बात कर रहा हूँ। मैं इसके मुस्तफ़ा में ही परवान चढ़ा हूँ, लफ्जों को मेरे आपने चंदन बना दिया। और सजदे शुक्र के जितने करूं कम है वो आरिफ, सजदे शुक्र के जितने करूं कम है वो आरिफ, क्यों अहमद ने मुझको कुंद से कुंदन बना अहमद ने मुझको कुंद से कुंदन बना। बड़ी मेहरबानी की मेरा दिल है कि मेरे बात वो आपको जश्न में ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील से सुनाए। मैं करिश कर जिंदगी में पहली बार आगे बात करता हूँ, अगर महसूस ना करें ये वो जगह नहीं हुसैन भाई, हसन भाई और दीगर अहबाब के जो ये दावा कर सके क्या जुल्करनैन को शायर बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल मैं इस बात पे राजी हूँ, मुतमईन हूँ, होशो वास बात करूँ, जल्दबाजी में नहीं बात कर रहा। मैं जब पहली बार यहाँ आया मैं तब भी बहसीयत शायर आया, आज 5वीं हाजिरी आपके पास दे रहा हूँ, अभी भी बहसीयत शायर अहले बैत ही आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। 5 हाजिरियों में मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मौजू पढ़ने जा रहा हूँ। जिनको पता है कि 18 रबीउल अव्वल को आलम मोहम्मद के घर में क्या हुआ था वो ज़हनी तौर पे बेदार हैं। जिनको नहीं पता मिसरे 4 सुने, 4 मिसरे सुन के दिल आगे कीमत बने। भाईजान आपने भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है, मैं आपकी नज़र 4 मिसरे कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ इस तरह से दायमी असूल अता कर। मुश्किल बहुत मौजूद है, मुश्किल मौजूद है, मुझे पता है। आज 18 रबीउल अव्वल, मैं 18 रबीउल अव्वल के दिन की मुनासिबत से एक किताब पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ इस तरह से दायमी असूल अता कर, कुछ इस तरह से दायमी असूल अता कर। कैसे? मासूम है ज़ैनब इसे मासूम अता कर। चले मैं आपकी अज़हान में, आपके हाफ़िज़ों में इजाफे के लिए बता रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आज बीबी उम्मे कलसूम का यौम ज़हूर भी है। तो मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश करके मैं बीबी उम्मे कलसूम को बस फ़ज़ाइल पढ़ना चाह रहा हूँ, मसाइब नहीं फ़ज़ाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। 4 मिसरे पढ़ते अगर बीबी की खिरात किसी को समझ आ गई तो पढ़ देंगे, वरना डायरी बंद करके घर जाके बीबी को तहय्युलात में सुना देंगे। मैं कह रहा हूँ बीबी आपने बीबी उम्मे कलसूम को क्यों मांगा? मैंने सैयदतुन निसाइल आलमीन के सामने सवाल किया, जो जवाब आया बीबी फरमाती है कुछ इस तरह से दायमी असूल अता कर, कुछ इस अता कर। मासूम है ज़ैनब इसे मासूम अता कर, और मेरी तरह तन्हा न रहे ज़ैनब कुबरा, मेरी तरह तन्हा न रहे ज़ैनब कुबरा। या रब मुझे तू मेरी ही कलसूम अता कर। होता है मेरे पास अल्फाजों में बहुत सारी कसरत होती, तो मैं फिर मजाक करते कि कलसूम कहाँ किसे जाता है। लेकिन जो मैंने तालिब माना खतीब की बात करूँ, कलसूम उसे कहते हैं जिसका चेहरा सबसे खूबसूरत हो। घर जाके फुर्सत के लम्हात में बैठ के सोचिएगा कि भाई ने इसका जो मोहब्बत दिया था उसका क्या मानी होता है कि जो सबसे खूबसूरत हो। आप बात समझे नहीं है। कब्रे बनी हाशिम की मौजूदगी में होते हुए, शम्से बनी हाशिम की मौजूदगी में होते हुए, बदरे कामिल की मौजूदगी में होते हुए, जो
جو سب سے زیادہ خوشنما چہرے والی بیوی ہو اسے کلثوم کہتے ہیں، اسے کلثوم کہتے ہیں۔ وضاحت ختم، مصرع دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں موجز نما بطول ہے تو زینب صغریٰ، موجز نما بطول ہے تو زینب صغریٰ، آغوش میں تیری سخی عباس رہا ہے۔ موجز نما بطول ہے تو زینب صغریٰ، بی بی کا نام زینب صغریٰ ہے، ام کلثوم کنیت ہے، بی بی کی نام نہیں ہے۔ موجز نما بطول ہے تو زینب صغریٰ، مصرے اتنے گئے ہیں ابھی زبانی یاد بھی نہیں ہے۔ موجز نما بطول ہے تو زینب صغریٰ، آغوش میں تیری سخی عباس رہا ہے، اور موجودگی زینب کبریٰ کے باوجود، موجودگی زینب کبریٰ کے باوجود نانا نے فقط تجھ کو ہی کلثوم دو کتاب بی بی پہ، اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تہذیب سے امکان کو جو پال رہی ہے، تھوڑا سا بولیے گا، موضوع مشکل ہے مجھے پتا ہے۔ تہذیب سے امکان کو جو پال رہی ہے، پالنا کیسا دیکھ مجھ سے سمیٹا پھر بھی قیمت چاہیے آپ سے۔ تہذیب سے امکان کو جو پال رہی ہے، عباس کو وحدانیت میں ڈھال رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، گھر جا کے ویڈیو دیکھ لینا، سب سمجھ آئے، قیمت دے دیجیے گا۔ تہذیب سے امکان کو جو پال رہی ہے، عباس کو وحدانیت میں ڈھال رہی ہے، اور اپنی نہج میں سب سے ہی کمال رہی ہے، اپنی نہج میں سب سے ہی کمال رہی ہے۔ کیسے؟ یہ کار سیدہ کو بھی سنبھال رہی ہے۔ سنبھال رہی ہے، اور حد ہے تجھے معصوم بھی معصوم کہے ہے، حد ہے تجھے معصوم بھی معصوم کہے ہے، کمرے بنی ہاشم تجھے کلثوم کہے ہے۔ موضوع جی بالکل بہت مشکل ہے، نیا موضوع بھی ہے، لیکن میں نے نیا موضوع کبھی ڈر سے نہیں پڑھا کہ بندے نہیں بولیں گے۔ میں اتنے چھوٹے دل والا ذاکر ہوں ہی نہیں کہ بندے بولے نا، میں موضوع چینج کر دوں نا۔ خیرات پہ آتے ہیں، سنائیے گا مرضی کے کسی ذاکر کو، کسی شاعر کو، اپنا لکھ کے پڑھیں گے، میرے رجسٹر ہے ہر پہ رکھوں، اپنا لکھ کے اپنا پڑھوں، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ آخری مصرع سلام، اور میں گیا بظاہر ملون وقت کا دربار، اس نے گستاخی کرنی شروع کی آل محمد، یزید بلید کا دربار، سارے آپ کو پیش ہوئے، اور یہ آخری مصرع، اور اس پہ قیمت اتنی دیجیے گا کہ مجھے ارمان نہ ہو کہ میں کلندری شعر ہی پڑھتا تو پھر ہی یاد ہوگی، مجھے تو شعر پہ سے قیمت مل جائے، تو میں راضی ہو کے جا رہا ہوں۔ بی بی نے عالیہ سے اذن پا کے اس نامراد کے دربار میں گفتگو کرنی شروع کی، بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، بس بی بی بولتی رہی، یہ چپ ہو کے سنتا رہا، بی بی بولتی رہی، یہ چپ ہو کے سنتا رہا۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، ساری رات نہیں، سارا دن نہیں، اگلے جشن تک نہیں، زندگی کی آخری سانس تک نہیں، بروز محشر عدل کی عدالت تک بھی اس مصرے پہ کھڑے ہو کے آپ میں سے ہر بندہ قدموں پہ اٹھ کے داد دے، داد تھوڑی ہے، مصروں کا وزن زیادہ ہے، مصروں کی قیمت زیادہ ہے۔ بس یہ جسارت کر رہا تھا، بی بی نے اپنا خطبہ شروع کیا، بی بی بولتی رہی، پھر یہ چپ ہو کے سنتا رہا۔ جب بی بی نے اپنا طویل خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ اپنا تبصرہ پیش کرتا، اس نے ایک بات کہی ہے، وہ بات سنو، اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ جب بی بی خطبہ دے رہی تھی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا، اسرار ولایت کی گرہ کھول رہی ہے، اسرار ولایت کی گرہ کھول رہی ہے، اسرار ولایت کی گرہ کھول رہی ہے، میزان کو میزان میں یہ توڑ رہی ہے، اسرار ولایت کی گرہ کھول رہی ہے، اور میزان کو میزان میں یہ توڑ رہی ہے،
اور سن کر تیرا خطبہ کہا یزید نے لوگوں، سن کر تیرا خطبہ کہا یزید نے لوگوں، دیکھو کہیں سارا